ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة شور ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے اقبال کہتے ہیں سب نے سستی کی شراب پی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں کر رہے ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر تعریفیں ساری اللہ تعالیٰ کی ہے ثنا حمد تسبیح تکبیر اسی کی ہے وہ وحدہ لا شریک ہے بے مثل ہے بے مثال ہے ہمارا رازق مالک آقا و مولا ہے بے حد و بے حساب درود و سلام اس کے حبیب کریم ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اہل بیت کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات پر درجہ بدرجہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد
بڑے دنوں سے کچھ دوست احباب وہ کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان میں ایک نیا ایکٹ یا قانون پاس ہوا ہے جسے ٹرانسجنڈر ایکٹ کہا جا رہا ہے، اس کے متعلق بھی کچھ بیان کریں۔ بالخصوص لال مسجد کے انتظامیہ کے لوگوں نے کہا، تو میں نے کہا چلیں 12 ربیع الاول شریف گزرتا ہے تو پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ حقائق کی خبر ہونی چاہیے، نہ بے جا تنقید ہونی چاہیے اور نہ بے جا کسی کی حمایت ہونی چاہیے۔ ہمیشہ حق کو بیان کرنا چاہیے، حق پر گفتگو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا ہم نے تمہارے آگے اور پیچھے اپنے فرشتے لگا رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتے ہیں، ایک آگے ہے ایک پیچھے ہے، ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 فرشتے تمہارے ہونٹوں پر متعین ہیں، 2 تمہارے ہونٹوں پر ہیں، 6 ہو گئے۔ فرمایا ایک وہ ہے جس نے تمہاری پیشانی پکڑی ہوئی ہے، پیشانی سے پکڑا ہوا ہے، اللہ اگر حکم دے تو تمہیں گھسیٹ کے رکھ دے گا، بس وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتا رہتا ہے اس کو ذلیل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ 7 ہو گیا۔ اس کے علاوہ فرمایا ایک فرشتہ وہ ہے جو تمہارے منہ پر متعین ہے تاکہ کوئی چیز تمہارے اندر، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی اس طرح کی چیز تمہارے اندر نہ چلی جائے، ایک ان چیزوں کو روکتا ہے، اور ایک وہ ہے جو رات کو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ 10 فرشتوں کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کم از کم۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے آگے پیچھے فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا ہماری نعمتیں تم پر نازل ہوتی رہتی ہیں، نعمتوں کا نزول جاری رہتا ہے، تم گنو یا نہ گنو، تم نعمتوں کی لسٹ بناؤ یا نہ بناؤ، تم ہر وقت مطالبات کی لسٹ پکڑے رکھتے ہو، نعمتوں کی لسٹ بناتے نہیں، اس پر شکر ادا کرتے نہیں۔ تو اگر نعمتوں کی لسٹ بنا لو، شکر ادا کرو، تو ہماری اتنی نعمتیں ہیں بطور انسان، پھر بطور قوم، بطور خاندان تم پر، اور تم بطور نسل تم پر ہماری اتنی نوازشات ہیں، اتنے کرم ہیں، اتنے رحمت ہے، بطور صحت کے معاملات، جسمانی اعضاء کے معاملات، تمہارے رزق کے معاملات، صبح و شام کھانا دینے کے معاملات، تمہیں لباس دینے کے معاملات، تمہیں رہائش کے لیے چھت دینے کے معاملات، تمہیں روزگار کے معاملات، اتنے معاملات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں جو روز تم پر برستی ہیں، تم ان کو گنتے نہیں ہو۔ فرمایا یہ ہماری نعمتیں جاری رہتی ہیں، لیکن ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کی نعمتیں تب رک جاتی ہیں جب کوئی قوم اپنا اندر سے اپنے آپ کو تبدیل کر لے، اللہ کے حکم کے خلاف چلنے لگ جائے، تو پھر ہم نعمتوں کو روکنا شروع کر دیتے ہیں، پھر قوم کو تنبیہ کرتے ہیں تم دور جا رہے ہو، خود پر غور کرو۔ پھر ہم مہنگائی کے عذاب نازل کرتے ہیں، کبھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کبھی لائٹ کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کبھی جو ہے گھروں میں حفاظت جو ہے وہ نہیں رہتی، چور اچکے تم پر نازل کر دیے جاتے ہیں تاکہ قوم سمجھے کہ تم عذاب کی طرف جا رہے ہو، ہماری نعمتیں رکنا شروع ہو گئی ہیں، تو خود کو سیدھا کرنا۔ تو فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ جب کسی قوم کے ساتھ سختی کا ارادہ فرما لے، کسی قوم کو عذاب دینے کا وعدہ فرما لے، ارادہ فرما لے، تو کوئی نہیں جو اسے روک سکے۔ ساری پلاننگز، سارے سائنس، ہر قسم کی کوشش تمہاری رد ہو جائے گی۔ جب ہم ارادہ فرما لے ہم نے اس قوم کی گرفت کرنی ہے تو کوئی روک سکتا، کوئی تمہاری کوشش، تمہاری سائنسیں، تمہاری کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی۔
ایک زلزلے کی مار ہے، ساری سائنس تباہ و برباد ہو جائے، کوئی نہیں روک سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، فرمایا تمہیں یہ جو سختیوں میں جکڑے ہوئے نا، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے، اللہ کی حمایت اور وہی مددگار۔ جب قوم اللہ کے احکامات کے خلاف چلنا شروع ہو جائے، جان بوجھ کر یا انجانے میں، اور خاص پر جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ انجانے میں کام کرے، نالائق لیڈرشپ کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نالائق لیڈرشپ کی اجازت نہیں دی کہ بندے قائد بنے لوگوں کے اور نالائقی کا مظاہرہ کریں۔ ان کی ذمہ داریاں اور ہیں، عام بندے کی ذمہ داری، عام بندے کا جواب اور طرح سے ہے، حکمران کا قائد کا جواب اور طرح سے ہے۔ وہ تو قائد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو تو سال بعد اپنے بیٹے کو 1 سال بعد خواب میں ملے اور پسینہ اپنے پیشانی سے صاف کر رہے تھے، پوچھا ابو جان کیسا رہا؟ فرمایا 1 سال بعد آج حساب سے فارغ ہوا، اور اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو پھر میں تباہ ہو گیا تھا، اب بھی حساب میں پاس نہیں ہوا، اللہ کی مہربانی سے پاس ہوا۔ یہ تو صورتحال ہے، لیڈر ہونا، قائد ہونا کوئی عام سی بات ہے۔ یہ جو بل ہے 2018 میں پیش ہوا اسمبلی کے اندر، ایک بل ہوتا ہے، ایک ایکٹ ہوتا ہے۔ بل ہوتا ہے کہ ممبران اسمبلی یا سینٹ کے ممبرز کوئی ایک قانون پیش کرتے ہیں کہ اس کو بنا کر دیتے ہیں کہ اسے پاس کیا جائے، ہمارے خیال میں ملک کی اس کو ضرورت ہے۔ اس پر پھر اسمبلی میں بحث ہوتی ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹنگ کے بعد اگر وہ منظور ہو جائے تو پھر اسے ایکٹ کہتے ہیں، منظوری سے پہلے وہ بل کہلاتا ہے، جب پاس ہو جائے تو وہ ایکٹ کہلاتا ہے، پھر وہ قانون کا حصہ ہوتا ہے اور اس کے مطابق سارے معاملات ملک کے چلنے ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ کسی قانون کو پاس کرنے کے لیے ووٹ دینا بھی کوئی عام سا کام نہیں ہے، اس کے ذریعے آپ ملک پر اثر انداز ہو رہے ہیں، پوری امت پر، پوری قوم پر آپ اثر انداز ہو۔ اب 2018 میں تاکہ لوگوں کے ذہن سے جو ہے نا یہ بات پتہ ہو کہ یہ ہوا کیا تھا، 2018 میں 4 سینیٹرز جو ہیں انہوں نے یہ بل پیش کیا، 4 ہیں، 3 خواتین ہیں، 1 مرد ہے۔ ایک سینیٹر کا نام ہے روبینہ خالد، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہے۔ دوسری کا نام ہے روبینہ عرفان، یہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم، یہ پرویز علیہ صاحب والی جو مسلم لیگ ہے اس کی سینیٹر ہے۔ تیسری ہے سمینہ سعید، یہ پی ٹی آئی کی سینیٹر ہے۔ چوتھے ہیں کریم احمد خواجہ، یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں۔ یعنی اب کوئی نہ سمجھے کہ یہ 2018 میں پی ٹی آئی آئی تھی کہ کوئی کہے کہ کوئی اس سے آزاد رہ گیا باقی رہ گیا۔ 3 پارٹیز کے لوگوں نے پیش کیا، پھر اسمبلی میں ابھی اس کی بحث کروائی نون لیگ نے، اور اسے پاس کرنے کا شرف جو ہے وہ نون لیگ کو عطا ہوا۔ کوئی اس سے فارغ نہیں ہے، جو مرضیہ بیان دیتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی چھپ سکتا؟ ساری پیپل پارٹی شامل ہے، ساری پی ٹی آئی شامل ہے، ساری کاف لیگ شامل ہے، اور ساری کی ساری نون لیگ شامل ہے، کوئی بچا ہوا نہیں، سوائے چند مذہبی پارٹیوں کے۔ جماعت اسلامی نے اس کے خلاف بات کی، ان کے علاوہ اس کے علاوہ چند جو رہنما ہیں جن کا مذہب کے ساتھ ہے، ان کے علاوہ کسی نے اس کے خلاف بات نہیں۔ ایک تو یہ ظاہر ہو جائے ابتدا سے ہی کہ باقی سب جھوٹ ہے جو میڈیا پر ہے، سب نے مل کر پیش کیا۔ کیا ضرورت پیش آ گئی تھی پیش کرنے کی؟ کیوں؟ باقی کسی مسلم گورنمنٹ میں ایسا بل پیش، خود یورپ میں اس طرح کے بلز کی مخالفت ہے۔ ابھی اٹلی کی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی ہے،
اس نے کہا ہم اپنی شناخت کو نہیں چھوڑنے دیں گے کسی کو. ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ مرد رہیں نہ عورت رہیں, ہم کچھ بھی نہ رہیں. یہ ہمیں تجارتی مصنوعہ ایک بنانا چاہتے ہیں, تجارت کی چیز بنانا چاہتے ہیں. یہ ہمارے جذبات, ہمارے احساسات, ہماری تاریخ, اس سے کھیلنا چاہ رہے ہیں. اس نے کہا ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اسی بنیاد پر وہ وزیر اعظم منتخب ہوئی اور قوم نے اس کو ووٹ دیا. اب بات جو کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بل لائے ہیں جو بیچارے شناخت سے محروم ہیں, کہ نہ ان کو مرد سمجھا جاتا ہے نہ ان کو عورت سمجھا جاتا ہے, جن کو بعض اوقات لفظ دیتے ہیں خواجہ سرا. ہمارے لفظ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, بغیر سمجھے, لفظوں کو سمجھے, چونکہ وقت نہیں رہی لفظ کی, زبان کی وقت نہیں رہی تو لفظ کی بھی وقت نہیں رہی. وہ جی خواجہ سر, کوئی کہتا ہے خواجہ سرا کے لیے ہے, کوئی کہتا ہے جی یہ جو مرد سے عورت بن جائے یا عورت سے مرد بن جائے اس کے لیے ہے. اس کے لیے جو ٹرانسجینڈر کوئی سمجھتا خواجہ سرا کو کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو مرد اور عورت کے درمیان کی ایک مخلوق ہے یا تھرڈ جینڈر ہے وہ ہے. تیسری جو نسل ہے اس کو تیسری جنس کہتے ہیں, وہ اس سے مراد ہے. تو پہلے تو ہم نے سمجھنا ہے کہ لفظ ٹرانسجینڈر ہے کیا. پہلی بات تو یہ, اس قانون کا نام ٹرانسجینڈر لا ہے. جو یہ ایکٹ پاس ہوا ہے اس کے 6 چیپٹرز ہیں. اس کا اوپر جو عنوان ہے وہ ہے ایز پاسڈ بائی دا نیشنل اسمبلی اے بل ٹو پرووائڈ فار پروٹیکشن, ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن آف رائٹس آف دا ٹرانسجینڈر پرسنز and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto. اور پہلے چیپٹر میں جس کو پریلیمنری کہا گیا ہے, اس کا پہلا چیپٹر پریلیمنری ہے, اس میں بتایا ہے دس ایکٹ میں بی کالڈ ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018. کہا جی اس ایکٹ کا نام ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018, جو ٹرانسجینڈرز کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے بنایا گیا. تو گویا یہ تو واضح ہو گیا کہ اسمبلی نے جو بل پاس کیا اس کا نام ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ. یہ کوئی الزام نہیں ہے, یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے, یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے. یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کی کاپی نکلوا کے پڑھ کے بات کر رہا ہوں, اس کے لفظ بتا رہا ہوں. ایک تو واضح طور پر کہ اس اسمبلی نے جو بل پاس کیا اس کا نام ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ. اب آج ہم ٹرانسجینڈر کی ہی ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں, کہتے کسے ہیں. اس کی ڈیفینیشن ایک تو اس بل کے اندر ہی کی گئی ہے, اس بل کے اندر ہی ایک حصہ ہے ڈیفینیشنز کا, اس میں تقریباً 14 الفاظ کی ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ اس بل میں جو فلاں فلاں لفظ استعمال ہوئے اس کا میننگ کیا, وہ بھی آپ بات کرتے ہیں. انٹرنیشنلی ٹرانسجینڈر سے مراد جو ہے, اس میں 5 قسم کے لوگوں کو ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے. 5 قسم کے لوگ. ہم یہ بھی بات کریں گے شریعت ان پر کیا حکم دیتی ہے. پہلے سے اس پر قانون شریعت کا موجود ہے کہ اس دور میں ایک نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے کہ اسلام نے جی ٹرانسجینڈر یا مخنث افراد ان کو حقوق ہی نہیں دیے, خواجہ سراؤں کو حقوق ہی نہیں دیے. اسلام نے جتنے حقوق دیے ہیں آج دنیا میں مائی کا لال 4 بار بھی پیدا ہو جائے تو وہ حقوق نہیں دے سکتا. اسلام نے جو حقوق عطا کیے, کتابیں ہماری فقہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان قوانین کے ساتھ. 6 قسم کے لوگ. پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ دس از این امبریلا ڈیفینیشن. وہ کہتے ہیں کہ یہ امبریلا ڈیفینیشن اس کو کہتے ہیں. اٹ از این امبریلا ٹرم.
ایک چھتری کے نیچے کئی چیزیں جب آ جائیں تو اس کو امبریلا ٹرم کہتے ہیں کہ یہ ایک بندہ اس سے مراد نہیں ہو، ایک قسم نہیں ہے، اس کے نیچے کئی اقسام آتی ہیں۔ جیسے بندہ کہہ دینا فصل، تو فصل ایک چیز نہیں ہوتی، اس کے نیچے کئی چیزیں آتی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ گندم، پھر چاول، فلاں فلاں، وہ ہزار ہیں جو ہم فصل کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں پھل، تو پھل سے مراد کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، پھل کے لفظ کے تحت کئی چیزیں، کئی قسموں کے پھل آتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ صرف آم کہیں ایک قسم کا پھل ہے، لیکن آگے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ اسی طرح جو ٹرانسجینڈر ہے ایک بڑا ورڈ ہے، اٹ از این امبریلا ٹرم، لکھا ہوا ہے ہر جگہ۔ یہ ایک چیز نہیں ہے، اس کے نیچے کئی چیزیں۔ کون کون سی ہیں؟ پہلے سب سے اس میں ہے انٹرسیکس پرسنز، یہ پائے جاتے ہیں، تھوڑی سی تعداد میں دنیا میں یہ لوگ موجود ہیں، اور حقیقتاً اگر بل لانا تھا تو ان کے لیے لانا تھا۔ اگر بل لانا ضروری ہو گیا تھا تو ان لوگوں کے لیے لانا چاہیے تھا، اور اس کا نام ٹرانسجینڈر ایکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا نام پھر انٹرسیکس ایکٹ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ نیت والے تھے، نیت آپ کی ٹھیک تھی، یا آپ نالائق لوگ نہیں تھے، آپ نے صرف ٹرانسجینڈر کا لفظ سنا ہوا تھا اور آپ کی مراد اس سے انٹرسیکس تھی، تو آپ کو قیادت اللہ نے دی ہے، آپ کو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے اور انٹرسیکس کیا ہوتا ہے۔ ان کی تعریف شریعت نے بھی کی ہے، ڈیفینیشن کی ہے، اور ان کو جدید یہ کہا جاتا ہے ایسے لوگ جو دو جنسوں کے حامل ہوں یا ان میں کوئی جنس نہ پائی جاتی، ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ مرد اور عورت جو ٹھیک پیدا ہوتے ہیں وہ شکر ادا کریں۔ یہ ہمارے لیے اس لیے پھرائے جاتے ہیں ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمت کی ہے، اور ہم سر سجدے میں ڈال دیں۔ اندھے اس لیے بتائے جاتے رکھے جاتے ہیں تاکہ آنکھوں والے شکر ادا کریں۔ بہرے اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں جن کو سمجھ آتی ہے اللہ نے کان درست دیے ساری عمر کو شکر ادا کریں۔ گونگے اس لیے آتے ہیں کہ زبان والے شکر ادا کریں۔ جسمانی ہاتھ پاؤں سے معذور اس لیے آتے ہیں کہ جن کو عذاب ملے وہ شکر ادا کریں، ہر وقت شکوے نہ کرتے رہا کریں، دیکھیں تو صحیح انہیں اللہ نے کیا کچھ عطا کیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بار جوتے نہیں ملے، ننگے پاؤں بڑی دیر چلنا پڑا، تو اللہ سے شکوہ کیا کہ مجھے جوتے نہیں ملے جیسے ہم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پھر اپنے بندوں کو تو دکھا دیتا ہے نا۔ جب گئے شہر میں جامعہ مسجد میں گئے تو پہلی نظر اس بندے پر پڑی جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، ادھر ہی سجدے میں گر کے مولا پاؤں دے دی، جوتے نہیں ملے تو کیا ہو گیا؟ ہم تو نعمتوں کو نہ گننے والے لوگ ہیں۔ اللہ دن رات ہمارے سامنے لوگ پھراتا ہے کہ شکر کرو، لسٹیں لے کر نہ پھرو، جو دے دیا اس پر شکر تو کرو، اور تم شاید جو دیا ہے اس پر شکر کرنے لگو تو تمہیں مانگتے ہوئے شرم آئے کہ اتنا کچھ ہے وہ اور کیا مانگے، شرم آئے مانگتے ہیں۔ لیکن وہ کہتا پھر بھی مانگو، میری بارگاہ میں شرماؤ نہیں، پہلے شکر ادا کر لو پھر مانگ بھی لینا۔ تو انٹرسیکس وہ لوگ، یہ تقریباً UN کی رپورٹ، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ان لوگوں کی تعداد 0.02% ہے دنیا، 0.02% سے لے کر 0.05% تک ان کی یہ تعداد، کہ یہ کوئی سمجھ لیں 2000 بندوں کے اندر کوئی ایک بندہ اس طرح کا چانس ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی دو قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں، یا تو مردانہ اور زنانہ دونوں جنسی اعضاء موجود ہیں، یعنی شرمگاہ بھی موجود ہے عورت والی، اور مردانہ اعلی تناسل بھی موجود ہے، یا یہ صورت ہوتی ہے، یا دونوں ہی نہیں ہوتے، صرف پیشاب کا ایک سوراخ موجود ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے جس سے وہ پیشاب کر لیتے ہیں، باقی دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے انٹرسیکس لوگ۔
اور ان کے لیے باقاعدہ شریعت میں المخنث کا لفظ موجود ہے۔ المخنث، ایک خنثی ہے، ایک مخنث ہے، موجود ہے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتے ہیں، آپ کے دور میں بھی تھے۔ آپ نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ اگر گھروں میں آنا جانا چاہے آ جا لیں، لیکن پھر آپ نے بعد میں منع فرما دیا۔ ان کے کچھ واقعات ایسے ہوئے، پتہ چلا کہ ان میں اس کے باوجود جو جنسی ڈیزائر ہے، خواہش موجود ہے، تو آپ نے ان کو، صحابہ کو منع فرما دیا کہ ان کے گھر میں عورتوں کے ساتھ میل ملاقات کی اجازت نہ دو، ان کو بھی اجازت نہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں آپ کے دور میں ان کو معبور بھی کہتے تھے، الخنثی بھی کہا جاتا تھا، ان کے مختلف لقب تھے۔ ان کو وراثت میں حصہ بھی اسلام نے دیا ہے، باقاعدہ قوانین بنائے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، دونوں کے درمیان جب جنگیں ہو رہی تھیں، تب حضرت امیر معاویہ کو مسئلہ پوچھنا پڑتا تو قاصد بھیجا کہ جب مسئلہ پوچھنا ہو پھر علی کے سوا کوئی دروازہ ملتا تو مشکل مسئلے ہوں تو اسی لیے مشکل کشا کہتے ہیں کہ صحابہ کو جب مشکل پڑ جاتی کہ جہاں کوئی سمجھ نہ آتی تو وہاں پر حضرت مولا علی کا دروازہ کھٹکا، تو حضرت مولا علی کی طرف بھیجا کہ بندہ ایک جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تھا مخنث، اور جائیداد اس کی بڑی ہے، اس کی جائیداد کیسے تقسیم کرنی ہے، جیسے عورت کی کرتے ہیں یا جیسے مرد کی کرتے ہیں، کیا کریں؟ کیونکہ وراثت تو تقسیم ہونی ہے، عورت کی وراثت اور طرح تقسیم ہوتی ہے، مرد کی وراثت اور طرح تقسیم ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کے جو اس طرح کا بندہ، اس کے جنسی اعضاء کو دیکھا جائے گا، یعنی میڈیکل چیک اپ ہوگا۔ دیکھنے کا مطلب ایگزامینیشن، ایگزامن کرنا، چیک اپ ہونا۔ آپ ہر چیز پر چیک اپ رکھے ہوئے ہیں، بندہ جائے تو تیرا بلڈ ٹیسٹ کیا ہے اس کے لیے چیک کراؤ، فلاں جگہ جانا ہے تو اپنا کووڈ ٹیسٹ کراؤ، اور یہاں پر قانون میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بندہ خود بتائے گا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں۔ یہ کون سی بات ہے؟ جب چیزیں ایمبیگوس ہو جائیں، مبہم ہو جائیں، تو تب جو واضح ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ جب شک پیدا ہو جائے پھر اسلام بھی کہتا ہے ٹیسٹ کرو، پھر میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے ٹیسٹ کرو۔ فرمایا اس کی شرمگاہ دیکھیں، اگر مرد سے زیادہ ملتی ہے تو اسے مرد قرار دے دیں، اگر عورت سے زیادہ ملتی ہے تو اسے عورت قرار دیں۔ اس طرح کے معاملات میں ایگزامن ہوتا ہے، ایگزامن کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے انٹرسیکس لوگ ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اگر وہ بچہ ہو، امام علامہ سیوطی نے نقل کیا ہے، امام مراقی نے نقل کیا ہے، ابن قدامہ حنبلی آپ نے نقل فرمایا ہے، پوری فرمایا کہ اگر وہ بچہ ہو، دونوں اگر اس میں اعضاء موجود ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ پیشاب کون سے عضو سے کرتا ہے۔ اگر مردانہ عضو سے کرتا ہے تو اسے بچہ قرار دیں گے، اور اگر زنانہ عضو سے کرتا ہے تو اسے ہم بچی قرار دیں گے۔ اور جب وہ جوان ہو جائے، بالغ ہونے کی عمر کو آ جائے، تو پھر اگلی نشانیاں دیکھیں گے کہ اگر تو اس کے چہرے پر داڑھی آ گئی، اور اگر اس کے جسم میں سخت پن آ گیا جیسے مردوں کا ہوتا ہے، آواز مردانہ ہو گئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ شجاعت اور بہادری جو ہے وہ بھی پائی گئی کہ یہ مردانہ خصوصیات ہیں، جنگ کرنے کے قابل ہوا، تو فرمایا پھر اسے مرد قرار دے دیں گے۔ یا بالغ ہونے کے بعد اس کا جو مردانہ عضو تھا اس سے جو ہے وہ منی کا اخراج ہو گیا، تو بے شک اس کا زنانہ عضو موجود ہے، ہم اسے مرد قرار دیں۔ یا وہ عورتوں کی طرف مائل ہو، عورتوں کی طرف مائل ہونے کی اس میں ہو، اور وہ کہے کہ مجھے عورتیں اچھی لگتی ہیں، اور ان کے ساتھ اس میں خواہش پیدا ہو، تو پھر بے شک اس کے دونوں عضو موجود ہیں، اسے مرد قرار دیا جائے گا۔ اتنا زبردست ہر چیز بیان کی ہے۔ اور فرمایا جب وہ بالغ ہو جائے، اگر اس میں زنانہ خصوصیات پیدا ہوں، پستان آ جائیں، بال جسم پر کم رہے، اس کے ساتھ اس کے جسم میں لوچ ہو، آواز زنانہ ہو، اور اس کے ساتھ یہ پاسبل ہو کہ کوئی مرد اس کے ساتھ ہم بستری کر سکے، تو اسے پھر عورت قرار دیا جائے، یا اس کو عورتوں والا احتلام ہو جائے، اسے پھر عورت قرار دیا جائے گا۔ اتنا ہر چیز بیان کر دی گئی۔
اور اگر وہ مرد قرار پائے تو اس کی شادی ہو سکتی ہے، اگر وہ عورت قرار پائے تب بھی اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا، سارا بیان ہوا کہ اگر کسی میں دونوں خصوصیات پیدا نہ ہو تو اس کی شادی نہ کرے، اس کی شادی نہ کرے، خواہ وہ مرد نظر آئے خواہ وہ ظاہراً عورت کی طرح نظر آئے۔ اور اگر کوئی مرد کی طرح نظر آتا ہے کوئی عورت اس سے شادی کرنا چاہے تو پہلے بتا دیا جائے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، پھر عورت کہے میں پھر بھی تیار ہوں تو پھر اجازت ہے۔ پھر وہ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتی اس میں نقص ہے لہذا مجھے خلا دیا جائے یا طلاق دی جائے، پہلے بتا کر اگر کی ہے پھر جائز ہے۔ یہ ہے ایک جس کو ہم انٹرسیکس کہتے ہیں، یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے جسے یونک کہتے ہیں انگلش میں، اور ہم اسے خواجہ سرا یا خسرا کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مرد پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں سرجری کے ذریعے یا کیمیکل ہارمونل ٹریٹمنٹ کے ذریعے یہ اپنے جو مردانہ اعضاء ہیں ان کو ناکارہ کر لیتے ہیں۔ یہ تعریف ہے انٹرنیشنلی اس بندے کی جس کے ویسے داڑھی بھی ہے، ساری جسمات خصوصیات مردانہ ہیں، اور وہ اگر خود ایسا عمل کرتا ہے اور اپنی مردانہ خصوصیات کو باب بند کر دیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ خسرا یا خواجہ سرا کہا جاتا ہے۔ اصلاً کپڑے پہننے سے نہیں ہو جاتا۔ اور جو بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد ہو اور زنانہ حرکات کرے، زنانہ لباس ڈالے یا زنانہ صورت اختیار کرے یا زنانہ عادات و اطوار اس میں مبتلا ہو، فرمایا اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت۔ اسی طرح فرمایا کوئی عورت ہو وہ مردانہ صورت اختیار کرے، مردانہ کپڑے پہنے، مردانہ طریقے اختیار کرے اور مرد خود کو ظاہر کرے، فرمایا اس عورت پر بھی اللہ کی فرشتوں کی لعنت۔ اگر کوئی نہیں ہے اور وہ ظاہر کرتا ہے اس پر لعنت ہے۔ اس پر تو قانون بننا چاہیے روکنے کا، جو ایسا کرے اسے سزا ہونی چاہیے، بجائے کہ آپ ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ جس کو اللہ نے مرد بنایا، جس کو اللہ نے پوری طرح اعضائے مردانہ دیے، اس میں ساری خصوصیات مردانہ رکھی، وہ پھر اگر کہتا ہے کہ میں نے مرد نہیں رہنا تو اسے تو سزا ہونی چاہیے، اس پر تو قانون سزا ہونا چاہیے۔ اس طرح کی حرکت کرنے والے کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ اس طرح کی حرکات آگے منتقل نہ ہو اور معاشرے کا جو ہے وہ سارا تصور خراب نہ ہو جائے جو اللہ نے دیا۔ اسی طرح کوئی عورت اگر اپنے جسمانی اعضاء کو ختم کرنا چاہے اور وہ مرد بننے کی کوشش کرے اور اس طرح کا ظاہر، اس پر بھی سزا ہونی چاہیے، اس پر دوسرا چاہیے، اس پر اور قانون چاہیے۔ ایسے بندے کو لیے سزا متعین کرنی چاہیے۔ اللہ نے لعنت فرمائی ہے، لعنت کی کوئی سزا متعین کرے۔ جو مرد بھی پورے ہوتے ہیں اور عورت بھی پورے ہوتے ہیں، لیکن لباس مرد زنانہ ڈالتا ہے، زنانہ عورت مردانہ ڈالتی ہے، ان پر پہلے ہی لعنت آ چکی۔ چوتھی ایک قسم ہے جن کو اے جینڈر کہا جاتا ہے، یا ان کو نان بائنری پیپل بھی کہتے ہیں، یا ان کو جینڈر کوئر بھی کہتے ہیں، یا جینڈر فلوئڈ بھی کہتے ہیں، یا تھرڈ جینڈر بھی کہتے ہیں، یا نان جینڈر بھی کہتے ہیں، جن میں کوئی نہ مردانہ صلاحیت ہوتی ہے نہ کوئی زنانہ صلاحیت۔ اور پانچویں جو ہے وہ ہے ٹرانس سیکشول۔ اب یہ ایسی جو ہے وہ مصنوعی سرجریز آ گئی ہیں جس میں مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرا کر جسمانی اعضاء کو وہ عورت بن جاتا ہے، اندر سے وہ مرد ہی رہتا ہے، ظاہری طور پر وہ اعضاء خاتون والے اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں اس کی چیسٹ کی سرجری کرتے ہیں، مصنوعی جو ہے وہ اس کے اندر فائبر ڈال کر اس کو عورت جیسی اس کی ہے وہ چیسٹ بنا دیتے ہیں۔ وہ اس میں نہ دودھ پیدا ہو سکتا ہے، نہ وہ دودھ پلا سکتا ہے یا سکتی ہے، جو بھی آپ اسے کہیں۔ اس کو ٹرانس ویمن کہتے ہیں، جو مرد سے عورت بن جائے۔ اسی طرح اس کا جو اعلیٰ تناسل ہے اس کو اوپر سے کاٹ کر پھر اس کو 3-4 حصوں میں
سائڈوں پہ کر کے درمیان میں سوراخ بنایا جاتا ہے اور مصنوعی طور پر ایک جو ہے شکل جو ہے اس کو عورت کی شرمگاہ کی دی جاتی ہے. پتہ نہیں میں نے یہ سرجریز کی ویڈیوز دیکھی, بندے کو ابکائی آتی ہے, الٹی آتی ہے. کس طرح کے وہ لوگ ہیں اور کیا ان کی ذہنیت ہے اور کس طرح کی ان کی ذہنیت اور سائیکی ہے. ایسے لوگوں کے لیے سزا کا تعین ہونا چاہیے بجائے کہ آپ اس کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں. یہ ٹرانسیکشول ہے. اسی طرح عورت ہے, وہ مرد بننا چاہے تو اس کی پھر جو ہے وہ اتنا وہ ظالمانہ قسم کا آپریشن ہے, جس طرح اس کی جو ہے وہ بریسٹ ختم کی جاتی ہے, اس کے پستان ختم کیے جاتے ہیں, اس میں سارے وہ نکال کر پھر اس کو مردانہ صورت دی جاتی ہے چھاتی کو. اس کے بعد مصنوعی طور پر ایک جو ہے وہ اعلی تناسب بنا کر اس کو بازو سے لیتے ہیں, جلد اس کے اوپر کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ انسانی صورت اختیار کر سکے. وہ ایک مصنوعی سا, وہ بھی اندر سے عورت ہی ہوتی ہے, ظاہراً مرد ہوتا ہے, اندر سارا سسٹم عورت والا ہے. نہ وہ مرد جو بنا ہے, نہ وہ کوئی مردانہ نہ سپرم پیدا کر سکتا ہے, نہ کوئی کسی بچے کا باپ بن سکتا. اور جو عورت بن گئی ہے وہ بھی جو ہے کبھی بھی ماں بن سکتی نہیں ہے, کوئی نیچرل طریقہ نہیں ہے, بس ایک جو ہے وہ معاملات ہے. یہ ساری چیزوں کو ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے. یہ 5 کی 5-6 چیزیں. باقی انشاءاللہ آج اس کی ہم نے کر دی ہے تعریف اور بیس بیان کر دی ہے, باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ پر بیان کریں گے. اور جنہوں نے پورا اس کا جائزہ لینا ہو وہ وقت پر تشریف لائیں, وقت پر آئیں شروع سے تاکہ ساری بات سن سکیں. وما علینا الا البلاغ.